وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 83۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں ان سب لوگوں سے جن کے بارے میں ہم نے پیچھے سے آیات پڑھی ہیں ساری، کہ نہیں مان رہے اللہ کی بات، فرما برداری نہیں کر رہے، اطاعت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی، ضد کر رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھ رہے ہیں جو نہیں کہنا مانتے اللہ کا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور یہ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اللہ کی فرما برداری نہ کرنے کی، اللہ کا حکم نہ ماننے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اللہ کہتے ہیں کچھ اور چاہیے ان کو اللہ کے دین کے علاوہ۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ فرما برداری کر رہی ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے۔ جب آپ غور کریں، دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہر چیز لوٹائی جانی ہے۔ یعنی اس کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، جس کو جو کام اللہ نے دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ سورج کو اللہ نے ایک کام دیا، وہ وہی کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تمام سیارے، جو تمام تو ہم نے سارے دیکھے بھی نہیں، جو ہم جن کو جانتے ہیں، وہ اسی رفتار سے، اسی راستے پر، اسی آربٹ پہ گھوم رہے ہیں۔ جو ان کو کام دیا گیا ہے، 1 انچ بھی وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، ہو جائیں تو کیا ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں، مگر ان کو جو کام دیا گیا ہے وہ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز اس کائنات کی، اپنی باڈی میں ہی اگر آپ دیکھ لیں، ہماری باڈی، ایک ایک سیل، جس طرح جو آرگن اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جو اس کو کام اللہ نے بتایا، وہ وہی کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی، اور وہی کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ وہ ہارٹ کا جو کام ہے، لیور کا جو کام ہے، لنگز کا جو کام ہے، وہ وہی کام کر رہے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اسی باڈی کو بنانے، سنوارنے، کھلانے، پلانے، سجانے میں ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دین پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم پیچھے کر دیتے ہیں۔ کتنی زیادہ افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے۔ صرف جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ جو دین ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کیا ہے یہ دین کا مطلب نظام، وہ قانون اور قاعدہ جس کے تحت انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور کائنات کی ہر چیز ہمارے سامنے فرما برداری کر رہی ہے، وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ اے انسان، تو بھی فرما بردار بن جا، اور اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ یعنی چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے کرنا تو یہی کام ہے۔ کیا کوئی اور بھی دین ہے جو ہم جس کو فالو کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ایٹ لاسٹ و الیہ یرجعون، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف۔ یہاں کی جو چیزیں ہیں جن کے پیچھے لگ کر ہم اپنی خواہشات یا دنیا کی محبت میں لگ کر جب ہم اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس اس چیز کا کیا جواز ہے؟ کیونکہ ہم سب کو ایٹ لاسٹ مرنا ہے، اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ تو کیوں پھر اے انسان، تو کیوں پھر اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم خود سے کبھی بیٹھ کر سوال کریں نا کہ کب کب ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے اصول کو ہم توڑتے ہیں۔ اور جب ہم سوچیں گے ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جب کبھی ہم فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے ہماری اپنی ہی نفس کی یا دنیا کی محبت ہوتی ہے یا نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ ہمیشہ دنیا کی محبت، تو ہمیں ہمیشہ یہ چیز خود کو جو ہے بار بار یاد دہانی کرانی چاہیے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لوٹ کر تو اسی کی طرف ہم سب کو چلے جانا ہے۔ تو کیوں نہ انسان اپنی خوشی سے ہی اپنی پوری زندگی اپنے رب کے مطابق کر لے۔ اور اس آیت میں اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ارد گرد پھیلی ہوئی اپنے کائنات کی چیزوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کیسے اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔
ایک شہد کی مکھی ہے، اس کا کام ہے شہد بنانا، ساری زندگی وہ اسی میں ہی ختم ہو جاتی ہے، شہد بناتے بناتے، کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ گائے ہے، اس کا کام ہے دودھ دینا، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اور بھی کام کر رہی ہے؟ پوری ایک فیکٹری لگا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ اس کو ہمیں پرووائڈ کرنا ہے، تو وہ کرتی جا رہی ہے۔ ہر چیز ہی اسی طرح اگر آپ غور کریں گے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوشی سے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ بہت اہم آیت ہے اور غور کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔